الترغیب و ترہیب میں صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ عنہا، اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانے کی کوشش اور فکر کرو جن کو حقیر اور معمولی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے متعلق بھی پوچھا جائے گا۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے، یہ خطاب اگرچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے، لیکن مخاطب پوری امت ہے۔ قرآن و سنت میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک صحابی سے مخاطب ہو کر امت کو تعلیم دیتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے، چھوٹے گناہوں سے بچو کیونکہ وہ جمع ہوتے ہوتے انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ جیسے قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، اسی طرح چھوٹے چھوٹے گناہ جمع ہو کر انسان کو برباد کر دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یعنی جو بندہ بھی خیر کرے گا وہ ذرہ برابر ہو، جتنا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کرے گا قیامت والے دن اسے بھی دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر شر، برا کام، گناہ، غلط کام کرے گا اسے بھی دیکھ لے گا۔ موجودہ زمانے میں جھوٹ بولنا، مذاق کرنا، طعنہ دینا، کسی کی دل آزاری کرنا، غیبت چغلی کرنا، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، نماز میں سستی کرنا، موبائل یا نیٹ پر وقت ضائع کرنا، دوسروں کی خامیاں تلاش کرنا، ظلم و زیادتی کرنا عام ہو گیا ہے۔ لوگ ان گناہوں کو معمولی سمجھتے ہیں، جبکہ یہ گناہ انسان کے دل کو کالا کر دیتے ہیں۔ اگر توبہ نہ کی جائے تو آہستہ آہستہ بڑے گناہوں میں بدل جاتے ہیں۔ مومن چھوٹے گناہوں کو بھی بڑا سمجھتا ہے، جبکہ منافق بڑے گناہ کو بھی چھوٹا سمجھتا ہے۔